کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا کل قیامت کے روز یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوگا، نبیوں میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، صدیقین میں سے، اور ان سے اچھے دوست اور کون ہو سکتے ہیں؟ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی جنت میں کیسے بنے۔ میرے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، قیامت کے روز آخرت میں یہ وہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار طبقے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ان سے اچھے دوست اور کون ہو سکتے ہیں، ان سے اچھے رفیق اور کون ہو سکتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے، اور اسی ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے دلوں میں ایسی غیر معمولی عقیدت پائی جاتی ہے جو عقیدت دنیا کے کسی بھی رشتے میں پائی نہیں جاتی۔ اور حضرات، جیسے امت نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، بالکل ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چاہا، اور اپنی امت کے لوگوں سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی تعلق اتنا گہرا رہا کہ ایک مرتبہ عمر کے آخری پڑاؤ میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے صحابہ، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، میری یہ آرزو ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمیں دیکھ تو رہے ہیں، اور کون سے بھائیوں کے دیکھنے کی آپ کو آرزو ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو،
میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھنے کی آرزو کر رہا ہوں، خواہش کر رہا ہوں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، جو مستقبل میں آنے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول، قیامت جب قائم ہوگی اور آپ کے امتی آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کیسے اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے؟ کیسے آپ اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے؟ قیامت کے دن لوگوں کی کثیر تعداد ہوگی، بہت ساری اقوام ہوں گی، انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا، اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک لوگوں کی کثیر تعداد نظر آئے گی۔ اے اللہ کے رسول، ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ نے ہمیں تو دیکھ لیا، ہمیں تو پہچان لیں گے، لیکن اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح کہ اب تمہارے پاس کچھ سفید گھوڑے ہیں اور تمہارے گھوڑوں میں کثیر تعداد میں وہ گھوڑے ہیں جو کالے رنگ کے ہیں، سیاہ رنگ کے ہیں، کیا تم ان گھوڑوں کے درمیان ان سفید گھوڑوں کو پہچان پاؤ گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم ضرور پہچان لیں گے، ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی، ان کی چمک ہمیں جو ہے ان کی پہچان بتائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ویسے ہی قیامت کے روز جب لوگوں کا جو ہے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا، کثیر تعداد میں امتیں ہوں گی، تو میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کی چمک اور روشنی کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت کے لوگ جب آئیں گے تو ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کی چمک اور روشنی کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث جہاں بہت سارے فوائد ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، ایسے وقت میں اپنی امت کے ان لوگوں کو دیکھنے کی آرزو ظاہر کر رہے تھے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبیوں کو ایک دعا اللہ تبارک و تعالی نے دی تھی کہ تم جب بھی اس دعا کو مانگو گے تمہاری اس دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سارے کے سارے نبیوں نے اپنی اس دعا کو استعمال کر لیا، دنیا ہی میں مانگ لیا، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو بچا کر رکھا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ نہیں ہوا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو قید کیا گیا، مختلف قسم کے ظلم و ستم سے آپ کو پریشان کیا گیا، آپ بھوکے رہے، آپ کی فیملی بھوکی رہی، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے بچا کر رکھا ہے تاکہ اس دعا کا استعمال کرتے ہوئے میں اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کی جنت کا حقدار بنا دوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، کتنی محبت تھی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے۔ ہم سب کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ کل جب قیامت قائم ہوگی اور قیامت کے روز جو ابدی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے، اس زندگی میں ہمیں اور آپ کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی یا نہیں؟ یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ قیامت کے روز پیارے نبی کا پڑوس ہم کو ملے گا یا نہیں، جنت میں ہمارا اور آپ کا اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا یا نہیں، یہ احساس ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر یہی احساس تھا۔ اس احساس کو لے کر وہ غم زدہ ہو جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، بڑے پریشان ہیں، غم زدہ ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ
کہ اے میرے صحابہ تمہیں ایسا کیا ہو گیا کہ تم اتنے پریشان نظر آ رہے ہو، تم اتنے غمزدہ نظر آ رہے ہو؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، زندگی میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہے، اے اللہ کے رسول میں یہ سوچ کر غمزدہ ہوں، یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ میں آج آپ کے ساتھ اٹھ رہا ہوں، آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، آپ سے باتیں کر رہا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے میں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی یہ چیز مجھے غمزدہ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے کہ جب میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ نبی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ کا اعلیٰ مقام ہوگا اور مجھے پتہ نہیں کون سے حصے میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ پتہ نہیں مجھے وہاں آپ کا دیدار نصیب ہوتا ہے یا نہیں، مجھے آپ کا دیدار نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا کل قیامت کے روز یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوگا، نبیوں میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، صدیقین میں سے، اور ان سے اچھے دوست اور کون ہو سکتے ہیں؟ میرے اسلامی بھائیوں، کتاب و سنت کا مطالعہ کیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری تعلیمات بتائی ہیں، بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ان اعمال پر، ان احادیث پر، ان تعلیمات پر اگر تم عمل کرو گے تو قیامت کے روز تم میرے پڑوسی بن جاؤ گے، میرے ساتھ تمہارا اٹھنا ہوگا، میرے ساتھ تمہارا بیٹھنا ہوگا، میرے ساتھ تم چلو گے پھرو گے، میرے پڑوسی بن کر وہاں زندگی گزر بسر کرو گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی نیکیاں ہیں کہ جن نیکیوں پر اگر ہم عمل پیرا ہوں تو اللہ کے نبی کے پڑوسی ہم اور آپ بن جائیں؟ تو ان اعمال میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اللہ کے نبی سے سچی محبت کی جائے، پیارے نبی سے وہ محبت کہ جس محبت کا دار و مدار ایمان پر ہو، صحیح عقیدے پر ہو، پیارے نبی سے ایسی محبت ہو جو ہمارے دلوں میں پائی جانے والی تمام دوسری محبتوں پر غالب آ جائے۔ ہماری دلوں میں پائی جانے والی جتنی بھی محبتیں ہیں ان تمام کے تمام محبتوں پر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جائے۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، جو نبی سے جتنی محبت کرے گا، جو نبی سے جتنی محبت کرے گا، قیامت کے روز وہ پیارے نبی سے اتنا ہی قریب رہے گا، اتنا ہی نزدیک رہے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک صحابی آئے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے بندے قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، ذرا یہ بتا تو صحیح کہ اس آنے والی قیامت کے لیے تو نے کون سا توشہ تیار کر کے رکھا ہے، کون سے اعمال تیار کر کے رکھا ہے، کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے جب یہ سوال کیا تو صحابی رسول نے کہا، اے اللہ کے رسول، عبادتوں میں ایسی کوئی عبادتیں میرے اندر نہیں ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس چیز کی بنیاد پر مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں تم یہ گمان کر رہے ہو؟ تو صحابی رسول نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے دل میں اللہ اور آپ کی سچی محبت رچی اور بسی ہوئی ہے، اسی محبت کو بنیاد بنا کر میں اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ پیارے نبی نے یہ جب بات سنی، اللہ کے نبی نے فرمایا، آدمی کل روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے ان کی محبت ہوگی، جو جن سے جتنی زیادہ محبت کریں گے قیامت کے روز وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ صحابی رسول جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ بات انہوں نے سنی، مارے خوشی کے چیخ اٹھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اگر کسی ہے تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔
اس حدیث کی بنیاد پر انہیں یقین ہو گیا کہ آج بھی ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اور جب کل قیامت ہوگی، قائم ہوگی، تو کل قیامت کے روز بھی ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ حدیث میں نے سنا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، میں اسی وقت بول اٹھا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہے، حضرت ابو بکر سے ہے، حضرت عمر سے ہے، حضرت عثمان سے ہے، حضرت علی سے ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، قیامت کے روز پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہو، جنت میں پیارے نبی کا پڑوسی بننا چاہتے ہو تو سچی محبت کیجئے، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے۔ آج ہم لوگ جو ہے موبائل میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، نہ جانے کون کون سی چیزوں میں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، یہ لکھ کر کے شیئر کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کیسے محبت کرنے کا جو دعویٰ ہے اس کو ثابت کر دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایسا کرنے سے نبی کی محبت ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر سچے نبی کے محبتی ہو تو میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی نے جیسی زندگی گزاری ویسی زندگی ہمیں اور آپ کو بھی گزارنی ہوگی۔ اسی طرح سے جب قیامت قائم ہوگی اور ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، تو میرے اسلامی بھائیوں، فرض نماز تو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام کیجئے، کثرت کے ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام کیجئے۔ صحابی رسول ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تھے، قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تھی، میں پیارے نبی کو پانی لا کر دیا کرتا تھا۔ آپ جب وضو کرنے کا ارادہ کرتے تو وضو کرنے کے لیے پیارے نبی کو جو ہے پانی لا کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس عمل سے اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا، سل اے ربیعہ ابن کعب، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، جو سوال کرنا چاہتے ہو سوال کر لو، جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ چاہتے تو وہ دنیا کے خزانے مانگ سکتے تھے، دنیا کی نعمتوں کا مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ذائقہ چکھا ہوا تھا۔ پیارے نبی کی صحبت کا ذائقہ انہیں اس قدر پسند آیا تھا کہ اس سے زیادہ محبوب انہیں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، تم جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جنت میں مجھے آپ کا پڑوس مل جائے، آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے کچھ اور مانگ لو، کچھ اور مانگ لو۔ تو ان صحابی رسول نے کہا، اے اللہ کے رسول، جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، اس سے زیادہ کوئی اور چیز مجھے مل ہی نہیں رہی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واقعی جنت میں تم اگر میرا پڑوسی بننا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرو، کثرت سے سجدے کرو، اور نوافل کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ کل قیامت جب قائم ہوگی تو میں تمہارے حق میں سفارش کروں گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، واقعی پیارے نبی سے سچی محبت ہے اور جنت میں نبی کا پڑوسی بننا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ نوافل کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل، کثرت سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ درود بھیجنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو صبح کو 10 مرتبہ درود پڑھے، جو شام کو 10 مرتبہ درود پڑھے، کل قیامت کے روز میں اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا،
سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا، تو اللہ کے بندو اس عمل پر بھی جو ہے عمل پیرا ہو جائیے اور کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح سے پیارے نبی کی مائیت چاہتے ہو، پیارے نبی کی صحبت چاہتے ہو، جنت میں پیارے نبی کا پڑوسی بننا چاہتے ہو، تو میرے اسلامی بھائیوں اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کیجیے۔ اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے بولنے چالنے کے انداز کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، زندگی کے ہر معاملے میں آپ تاجر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ کاروباری ہیں، آپ کسی کے گھر میں ملازم ہیں، آپ کا کسی سے بھی آمنا سامنا ہوتا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اپنے اخلاق کو، اپنی زبان کو اتنا بہتر بنائیے، اتنا بہتر بنائیے کہ سامنے والا آپ سے متاثر ہو جائے، سامنے والا آپ سے متاثر ہو جائے۔ اخلاق اتنی بڑی چیز ہے میرے اسلامی بھائیوں کہ نبی کا کوئی بھی امتی اس وقت تک سچا امتی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا اپنا اخلاق بنانے کی کوشش نہ کرے۔ اخلاق اتنی بہترین چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ عبادتوں میں ہونے والی کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالی اخلاق حسنہ سے بھرے گا، اچھے اخلاق سے بھرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت قائم ہوگی تو وہ لوگ جو نوافل کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نفلی نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، تہجد گزار نہیں تھے، لیکن اخلاق حسنہ کی وجہ سے انہیں تہجد پڑھنے والوں کا مقام دیا جائے گا اور ان کی عبادتوں میں ہونے والی کمیوں کو اخلاق حسنہ کے ذریعے سے بھرا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارا قیامت کے دن، سب سے پیارا اور قیامت کے دن سب سے نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کی زبان اچھی ہوگی، جو بولتا ہوگا تو اس کی زبان سے جو ہے پھول جھڑتے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے اسی حدیث کی دوسری کڑی میں بیان فرمایا کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا کہ جو بد اخلاق ہوگا، جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہوگا، اپنے ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہوگا، دنیا کے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہوگا، ایسا انسان قیامت کے روز پیارے نبی کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے نبی سے بہت زیادہ دور ہوگا۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے قیامت کے روز اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتے ہو، جنت میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بننا چاہتے ہو تو یتیموں کی کفالت کیجئے۔ جو یتیم بچے ہیں جن کے والدین ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے یا جن کے والد کا انتقال ہو گیا، یاد رکھیے یہ معاشرے میں وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے۔ ایسے لوگوں کے مسائل کو سمجھیے، یتیم بچوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجئے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے اور ان کے اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ وہ بیمار ہیں ان کا علاج کرائیے، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو اس طرح سے ملایا اور کہا کہ قیامت کے روز میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرتا تھا وہ اس طرح سے ہوں گے۔ اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، بالکل قریب ہوں گے، ساتھ میں ان کا اٹھنا ہوگا، ساتھ میں ان کا بیٹھنا ہوگا، اللہ کے نبی کے پڑوسی ہوں گے۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں آج یتیموں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے؟ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، والدین کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ان سے پیش آیا جاتا ہے، جہاں ملتے ہیں وہاں سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ان کے گھر کی خیر خیریت پوری کی جاتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے زخم بھرتا جاتا ہے، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارا اور آپ کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ وہی بچے جو ہماری جو ہے حسن اخلاق کے محتاج ہیں،
وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں اور طرح طرح کے القاب سے ان کو ملقب کرتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے میرے اسلامی بھائیوں. یتیموں کی کفالت کیجئے, ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. اللہ نے نوازا ہے, اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے, ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے. یہ بہت اچھی عبادت ہے, بہت اچھی نیکی ہے. قیامت کے روز ایسے لوگ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. اسی طرح سے پیارے نبی کی معیت و رفاقت کا حقدار بنانے والا وہ عمل, وہ باپ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں. یاد رکھیے, بیٹیاں یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہیں, بہت بڑا انعام ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے, بیٹے پیدا ہوتے ہیں, ایک الگ ہی خوشی محسوس کی جاتی ہے, اور جو ہے مختلف قسم کے جو ہے تحفے تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں, لیکن جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا, للہ ملک السماوات والارض, وہی اللہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے, بیٹے بھی دے دیتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اولاد جیسی نعمت سے محروم کر کے ان کا امتحان لیتا ہے. یا اللہ رب العالمین کی حکمت ہے اس میں میرے اسلامی بھائیوں. آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ آپ کی صحبت کی وجہ سے جو ہے لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی پیدا ہوئی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں, جو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد رکھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, جو بھی باپ اپنی بیٹی کی پرورش کرے, تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کرے, جب وہ جوانی کے مرحلے میں پہنچے, نیک اور صالح دیندار لڑکا دیکھ کر اس کا نکاح کرا دے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا, میرے ساتھ اس کا اٹھنا ہوگا, میرے ساتھ اس کا بیٹھنا ہوگا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک بیان فرمایا کہ بیٹی تو بیٹی جس کی صرف بہنیں ہی بہنیں ہیں, اگر وہ اپنی بہنوں کی بھی صحیح طریقے سے تربیت کرے گا, وہ قیامت کے روز جو ہے میرے ساتھ ہوگا, جنت میں میرا پڑوسی بن کر کے رہے گا. بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑی نعمت ہے یہ بیٹیاں, یہ بہنیں. ان کی قدر کیجئے, ان کی عزت کیجئے, اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے. اور آخری بات میرے اسلامی بھائیوں, مسند احمد کی حدیث